تھی اور چاند خوب چمک رہا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں بھی مسجد نبوی کے اندر موجود تھا۔ میرے حضور نبی کریم علیہ السلام نے سرخ دھاری دار جبہ زیب تن کیا ہوا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں کبھی حضور کی طرف دیکھتا، کبھی چاند کی طرف دیکھتا، پھر میں کبھی حضور کے چہرے انور کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا۔ تکرار کے ساتھ دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرے حضور کا چہرہ انور چاند سے کئی حصے زیادہ خوبصورت ہے۔ اسی لیے عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا تھا من وجہک المنیر لقد نور القمر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، اور چاند اس وجہ سے روشن ہے کہ وہ آپ کے چہرے سے نور کی خیرات حاصل کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ابھی حجرہ کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، تو میں سوئی سے نہ کوئی چیز سی رہی تھی، اچانک سیتے سیتے سوئی نیچے گر گئی اور چراغ گل ہو گیا۔ اب مکمل تاریکی چھا گئی، اندھیرا مکمل۔ جو ہی نبی کریم علیہ السلام حجرہ کے اندر تشریف لائے، آپ کے چہرے انور سے نور کی شعائیں پھوٹیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فَتَبَيَّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، آپ کے چہرے انور سے نور کی شعائیں پھوٹی اور اس نور کی روشنی میں میں نے اپنی گمشدہ گری ہوئی سوئی کو دوبارہ تلاش کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ ہر وقت میرے حضور کے پاس بیٹھا کرتے تھے، ہر وقت، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ حضور کے پاس نہ ہو۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص جو ہر وقت میرے حضور کے پاس بیٹھے۔ تو وہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھ نے حضور سے زیادہ خوبصورت کوئی شخص دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کان الشمس تجری فی وجہہ، حضور کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ گویا ایسے معلوم ہوتا تھا کہ سورج میرے حضور کے چہرے انور کے اندر سیر کر رہا ہے۔ اذا ضحک یتلالو فی الجدر، جب حضور تبسم فرماتے مسکراتے تو سامنے والی دیواروں پہ نور کا عکس پڑتا اور وہ دیواریں بھی نور علی نور بن جاتی، نور سے چمک اٹھتیں۔ اسی لیے میرے رب نے میرے حضور کو، اپنے محبوب کو سراجم منیرہ بنایا ہے۔ سارا جہان میرے حضور کے نور سے چمک رہا ہے، میرے اور آپ کے دل بھی حضور کے دیے ہوئے نور سے چمک رہے ہیں۔ ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ رب کے گھر کے اندر تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ شرف قیامت تک آباد و شاد فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا